حبیب اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ جس گھر میں بلی بچے دے اس گھر میں کیا ہوتا ہے؟ اسلام میں چونکہ بلی حلال نہیں ہے لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر جانوروں میں شامل کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے ایک بلی کو قید کر کے رکھا ہوا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ وہ عورت اسی بلی کی وجہ سے دوزخ میں گئی۔ اس نے بلی کو قید میں رکھ کر نہ تو اسے کھانا دیا، نہ ہی پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ حشرات الارض کھا کر زندہ رہتی۔ اس عورت نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اسی وجہ سے وہ دوزخ میں گئی۔ ایک سائنسی تحقیق کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے پالتو بنایا تھا، اور بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ بلی کو پہلے پہل شاید اس وجہ سے پالا گیا، یہ چوہے کھاتی تھی۔ اکثر اوقات گھروں میں چوہوں کا بسیرا ہوتا ہے، ان چوہوں کے خاتمے کے لیے اس کو گھروں میں پالا گیا، لیکن بعد ازاں انہیں انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ آئیے اب آپ کو حدیث بتاتے ہیں جس میں بلی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بلی اگر کھانے میں کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور ناپاک نہیں ہو جاتا، کیونکہ ابی داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہریسہ بھیجا۔ وہ نماز پڑھ رہی تھیں، انہوں نے نماز میں ہی اشارہ کیا کہ اسے رکھ دیں، اور بلی آئی اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یہ بلی پلید اور نجس نہیں، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دن کشفہ کے پاس گھر آئے تو اس نے ان کے لیے ایک برتن میں وضو کے لیے پانی ڈال دیا۔ ایک بلی آئی، پانی پینا چاہا، انہوں نے برتن کو بلی کی جانب سے ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ پانی پی لے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا کہ میں انہیں دیکھی جا رہی ہوں، تو کہنے لگے، میری بھتیجی، کیا تم اس سے تعجب کر رہی ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلی نجس نہیں، بلکہ یہ تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ گھر میں بلیاں پالنے کا سوال، اس بارے میں فقہاء کا کہنا ہے کہ گھروں میں بلیاں رکھی جا سکتی ہیں۔ بلی موذی جانور نہیں ہے، نہ ہی نجس ہے، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے، سانپ اور چوہے کھا جاتی ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلی نجس نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام ہی اسی وجہ سے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس کنیت کے ساتھ مشہور ہو گئے، لوگ ان کا اصلی نام ہی بھول گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کا بلیاں پالنا ثابت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نجس نہیں کہا، تو اس سے یہ معلوم ہوا گھر میں بلی پالنا جائز ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کو انسانی لمس بہت پسند ہوتا ہے، اس لیے چاہیے پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور سلایا جائے۔ بلی نہ صرف آپ کو خوش کر دے گی بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گی، لہٰذا آپ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کے لیے بھی پال سکتے ہیں۔ القامبری
اسی حوالے سے تحقیق کر رہے تھے کہ بلیاں اس دنیا میں کیسے آئیں۔ مصری ماہر حیات کی تحقیق کے مطابق جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہر جانور کے جوڑے موجود تھے، ان میں چوہے کی جوڑی بھی موجود تھی۔ چوہے بچے زیادہ دیتے ہیں تو اس طرح چوہوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی۔ اسی طرح چوہوں کی خوراک میں اضافہ ہوا۔ غلہ تو ختم کر ہی دیا تھا، اب چوہے نے کشتی کو بھی کترنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد صورتحال گمبھیر ہوئی۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے حضرت نوح کو شیر کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا۔ ہاتھ پھیرتے ہی شیر چھینک مارتا ہے، بلی اور بلے کی جوڑی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جوڑی کشتی میں موجود تمام چوہوں کو کھا جاتی ہے۔ بلی کے متعلق سائنس بھی دلچسپ رائے رکھتی ہے۔ سائنس کے مطابق بلی انسان کے ڈپریشن میں کمی کا سبب بن سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق بلیاں رکھنے والے افراد میں دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر سائنس کے مطابق اگر نوزائیدہ بچے کو شروعاتی دنوں میں بلی کے قریب رکھا جائے تو اس کے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔